مومن تو وہ ہوتا ہے جس کی ایک ہی بات ہوتی ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اندر ہے وہی باہر ہو، جو باہر ہے وہی اندر ہو. وہ بندہ کہ جو اندر سے کچھ اور ہو باہر سے کچھ اور ہو، آج اس کو کافر غیر مسلم کسی بھی آپ سوسائٹی میں چلے جائیں کوئی بھی اس بندے کو اچھا نہیں سمجھتا. وہ دینی طبقے کے اندر ہو، جو کاروباری فیلڈ کے اندر ہو، دنیا کے کسی محکمے سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی افسر ہو، ملازم ہو، نوکر ہو، حاکم ہو، جو منافقت عملی کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، اس کو کوئی بندہ بھی بلکہ اپنے گھر والے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو جو اسلام کے اندر منافقت کرے گا اس سے بڑا بدبخت شخص کون ہوگا؟ ادھر کم و بیش 3000 کا لشکر کفار کا تھا اور مسلمانوں کی تعداد، اور اس میں منافقین بھی شامل تھے. عبداللہ بن ابی، یہ بن سلول، یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے. یہ عبداللہ بن ابی جو تھا منافقوں کا سردار تھا. یہ اپنے آپ کو ظاہر مسلمان شو کرتا تھا لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا. اور یہ اکیلا ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے. کم و بیش 300 کی تعداد بتائی جاتی ہے. اس نے یہی مشورہ دیا کہ مدینے کے اندر رہ کر ہی جنگ لڑی جائے. نبی کریم علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے مشورہ کیا اور سرکار اندر تشریف لے گئے، اور سرکار نے اپنا جو جنگی لباس تھا وہ زیب تن فرمایا اور سرکار باہر تشریف لائے، اور آپ نے اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ ہم مدینہ شریف سے باہر احد کے میدان میں جا کے جنگ کریں. یہ عبداللہ بن ابی کو یہ بات اچھی نہ لگی، منافقین کو بھی یہ بات اچھی نہ لگی. غزوہ احد یہ مدینہ شریف سے 3 میل کا فاصلہ ہے، 4.5 کلومیٹر لگا لیں. یہاں سے سرکار صحابہ کے ساتھ مدینہ بالکل قریب تھا اور یہاں تشریف لائے. لیکن یہ جو عبداللہ بن ابی ہے یہ منافق تھا، یہ تو ویسے پہلے کو چالیں چل رہا تھا اور اس کا یہی ذہن تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے. چنانچہ اس نے ناراض ہو کر وہاں سے واپس پلٹا، اور اس کے ساتھ جو ملے ہوئے تھے نا کچھ لوگ منافقین، وہ بھی 300 کی تعداد کم و بیش وہ بھی واپس آ گئے. اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب غزوہ احد، آپ جو عمرہ یا حج کیا انہوں نے زیارت کی ہوگی، سید الشہداء امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہوگی. یہ احد کا پہاڑ جو ہے اس کی ایک کوہ کے اندر، وادی کے اندر جو سمجھ لو یہ میدان ہے، اور اس کے ساتھ سامنے بھی ایک درہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے 50 تیر اندازوں کو، جو تیر کے ماہر تھے، تیر بازی جانتے تھے، سرکار علیہ السلام نے ان کو اس غزوہ کے اس درے پر کھڑا کیا کہ کہیں کافر اس طرف سے ٹیگ کر کے حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے. اور سرکار نے ان کو حکم فرمایا کہ جب تک تمہیں میں نہ کہوں یا تمہیں بلایا نہ جائے، ہم چاہے شہید ہو جائیں، شکست کھا جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. وہ 50 تیر باز جو تھے صحابہ کرام تھے. ابتداءً جنگ کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ صحابہ کرام اور کفار جب آپس میں جنگ شروع ہوئی تو مسلمان جو ہے وہ فتح کے اندر اللہ نے فتح عطا فرمائی. اب ظاہر ہے جب جنگ ہوتی تھی تو پہلے تو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر تلواروں کے ساتھ، برشیوں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ آج تو جناب مورچوں میں بیٹھ کے، ٹینکوں میں بیٹھ کے جنگ ہوتی ہے نا، لیکن سامنے جب تلواریں چل رہی ہوں پھر جنگ کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی قربانی ہیں، یہ طاقتیں ہیں، جرأتیں ہیں. المختصر کہ مسلمانوں کو غلبہ ہوا
اب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے کے اندر مصروف ہو گئے. اب جب یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے اندر مصروف ہو گئے تو وہ جو 50 صحابہ کرام کو درے پر کھڑا کیا تھا نا، ان کو سمجھا کہ اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آگے بڑھتے ہیں اور مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، ہماری اب ضرورت یہاں کھڑے ہونے کی نہیں رہی. لیکن سرکار تو جانتے تھے نا کہ یہاں سے غائب ہو سکتا ہے. اس وقت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور یہ جنگ کی بڑی مہارت رکھتے تھے. انہوں نے وہ چال چلی اور اس طرف سے درے سے جہاں سے صحابہ کھڑے تھے 3 رکعت، وہ وہاں سے ہٹے. اب ادھر سے ہی ان خالد بن ولید اور دیگر جو کفار تھے انہوں نے اٹیک کیا، حملہ کیا. اب مسلمان جو ہے وہ اچانک جب ان پر یک بار کی حملہ ہوا تو اب جنگ کا نقشہ بدل گیا. اب جنگ کا نقشہ ایسے بدلا کہ اچانک کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ سمجھیں کتنا نقصان ہوتا ہے. یہاں تک کہ پھر اب یہاں صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، یہاں تک کہ میرے خود نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس پر جو خود تھا، وہ جنگی لباس کے اندر جو ٹوپی خود پہنتے ہیں، آپ کے سر مبارک پر وہ اس کی کڑیاں ٹوٹ گئی. سرکار کے اونٹ مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک زخمی ہوا. اس کفیت میں یہاں تک کہ کافروں نے ادھر عبداللہ بن ابی نے بھی ادھر مدینہ شریف کے اندر شور پیدا کر دیا کہ سرکار کو شہید کر دیا جائے. اب جب یہ افواہ پھیل گئی، کیونکہ اس وقت ایک پورا گتھم گتھا ہوتا تھا، جیسے ایک بہت سا یعنی 1000 کا مجمع اکٹھا ہو جائے، کیا پتہ چلتا ہے کون شہید ہوا ہے، کیا ہوا ہے. تو ادھر کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی. اب کچھ صحابہ کرام جو کمزور دل تھے، کمزور ایمان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ ہمت ہار گئے، کچھ بھاگنے لگے اور کچھ نے پھر اپنی پوزیشن سنبھالی. اب اس موقع پر جنہوں نے شہادتیں دی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو میرے کریم آقا تیر دیتے تھے اور کیا فرماتے تھے، ارمی یا سعد فداک ابی و امی او کما قال. وہ صحابہ کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ جب سرکار کی بارگاہ میں کوئی بات عرض کرتے تو یہ کہتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں. اب جنگ کا موقع ہے، کفر سامنے ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تیر بڑے ماہر تھے تیر کے. آپ سرکار ان کو تیر پکڑاتے جاتے اور کیا کہتے، اے سعد ارمی، تیر کو پھینکو، تم پر اے سعد محمد مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو گئے. آپ اندازہ کریں کہ جو دین کی بقا کے لیے، حضور کی نموز کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے اپنی جان دیتا ہے، تیر چلاتا ہے، گولی چلاتا ہے، انا حضرت قیاس جو بھی موقع ہوتا ہے، ان کو میرے کریم آقا ارمی فداک ابی و امی یا رسول اللہ کے الطاف سے فرمایا ساری دنیا یہ کہتی ہے، صدیق اکبر یہ کہتے ہیں، فاروق اعظم یہ کہتے ہیں، عثمان غنی یہ کہتے ہیں، مولا علی یہ کہتے ہیں، امیر حمزہ یہ کہتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ. آج غزوہ احد کے اندر حضور صاحب کو کہتے ہیں فداک ابی و امی یا صاحب. اس سے پتہ چلا جو دین کی بقا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وقت دیتا ہے، شہادت دیتا ہے، اس کو میرے مصطفیٰ اپنے والدین کا کہتے ہیں کہ اے سعد تجھ پر میرے والدین قربان ہو جائیں. امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے دین کی محافظت کرنے والوں، اے دین کے محاذ پر پہرا دینے والوں، میں قیامت تک تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں. اگر محبوب جس سے خوش ہو کر یہ کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یہ وہ ہوگا کہ جو دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے. اب یہاں پہ کچھ صحابہ کی شہادت کے بدلے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اس میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آج صحابی کی اگر شہادت کو ذکر کیا جائے، کچھ صحابہ وہ تھے کہ ان کے جسم کے قیمہ کر دیا گیا، جسم کا قیمہ کر دیا گیا. ان کی ایک صحابی رسول تھے جن کے ناخن سے ان کی بہن نے ان کی لاش کو پہچانا. بھائی ہمیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، ہمیں تو قرآن پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہمیں تو جناب کو درود پڑھنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں میرے پاس وقت ہی نہیں ہے.
ہمیں کو دین کی بات کرنے کے لیے کسی کورٹ کچہری میں جا کے حق کی بات کرنی پڑے تو کہتے ہیں وقت نہیں ہے. اور احد کا میدان ہے، وہ صحابہ کرام کیا ان کی اولادیں نہیں تھی؟ کیا ان کے جسم جو ہے وہ چمڑے کے نہیں تھے؟ ان کے جسم پر گوشت نہیں تھا؟ وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن وہ جانتے تھے جان دی تو دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ کر سکے. عرض کرتے ہیں مالک یہ جان تو نے دی ہے، یہ عزت تو نے دیا ہے، یہ مال تو نے دیا ہے، یہ مال دنیا کے اندر رہنے کے لیے آنے کے لیے یہ دین کی برکت سے حضور کے توسل سے ملا ہے. آج ہماری جانیں بھی اگر دین کے لیے قبول ہوئے تو دی ہوئی اسی کی ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ کر سکے. یہ صحابہ کی قربانی تھی. اور پھر یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے تو قربانیاں دی لیکن سرکار کے خاندان پیچھے رہے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو پورا ایک جمعہ چاہیے، لیکن شار کر چند باتیں عرض کرتا ہوں. سید الشہداء امیر حمزہ یہ وہ صحابی رسول ہیں اور حضور کے چچا ہیں. حضور کے چچا ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے 3 دن پہلے یہ مسلمان ہوئے. 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. اور پھر ابو جہل نے سرکار کو تکلیف دی، سرکار کو اذیت پہنچائی. تو حضرت امیر حمزہ بہت بڑے شکاری بھی تھے، شکار کرتے تھے، جنگل میں کہیں گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے. تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ابھی تیر ترکش میں ہوتے تھے، اسی کیفیت کے اندر، اسی اسلحے کی حالت کے اندر کعبہ کا طواف کرتے تھے. طواف کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ اے حمزہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے بھتیجے محمد کے ساتھ ابو جہل نے کیا شروع کیا؟ آپ جو ہے وہ اشتیاق میں آئے، جذبے میں آئے. آپ نے فوراً ڈرنے گئے، پہلے ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد ان کا تو پیچھے سہارا نہیں ہے؟ تو نے سرکار کو تکلیف دی ہے. چنانچہ امیر حمزہ علی اللہ کو اس کے سر پر کمان ماری اور اس کا سر پھوڑ کر رکھ دیا. پھر آپ نے کہا ابو جہل سن لے، آج کے بعد امیر حمزہ بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. ابھی آپ کے دل میں محبت پیدا ہو چکی تھی، یہ کام کر کے ابھی کلمہ اعلان نہیں کیا تھا. حضور کی بارگاہ میں آئے اور آگے یہ واقعہ سنایا. تو میرے کریم آقا علیہ السلام یہ واقعہ سن کے نا حالات تو سرکار کا انتقام لے کر آئے تھے. تو سرکار اس سے خوش نہیں ہوئے. عرض کی اے میرے بھتیجے محمد آپ کیسے خوش ہوں گے؟ اور میں میرے چچا میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. وہ وقت مقبولیت کا حضرت امیر حمزہ نے عرض کیا کہ حضور میں کلمہ پڑھ کے آپ کے دین کو، دین الہی کو قبول کرتا ہوں. اس وقت سے لے کر امیر حمزہ پھر 3 دن بعد حضرت عمر بن خطاب بھی مسلمان ہوئے. پھر اس وقت مکہ کی یہ کیفیت تھی کہ مسلمانوں کو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، سجدہ نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے. کفار مکہ تکلیف دیتے تھے. یا پھر امیر حمزہ بھی جو ایک شاہ سوار تھے، جو اسم اللہ تھے، جن کی وجاہت تھی مکے کے اندر، ادھر حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، ان کی بھی وجاہت تھی. کسی مکے کے سردار کو جرأت نہیں تھی کہ ان ہستیوں کا مقابلہ کر سکے. جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا نا تو عرض کی یا رسول اللہ اب ہم مکے میں جا کے حرم میں جا کے نماز نہیں پڑھیں گے؟ سرکار نے فرمایا عمر ابھی ہماری اولاد تھوڑی ہے. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم پر حق پر نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا حق پر ہے. تو فرمایا آپ پھر عمر نے کلمہ پڑھ لی ہے نا تو آپ چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، کعبے حرم میں جا کے نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ. اب یہ 40 مسلمانوں کا قافلہ حضور کے ساتھ اور دیگر صحابہ تھے کم و بیش. ایک طرف امیر حمزہ ہے اور ایک طرف عمر فاروق ہے. آپ دیکھو وہ منظر کیسا ہوگا. حضور کا قافلہ حرم میں آیا اور نماز پڑھی اور سیدنا عمر بن خطاب نے اعلان کیا مکے والوں میں عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر کسی نے آپ نے بچے یتیم کروانے ہیں تو آئے عمر کا مقابلہ کریں. اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے تو آئے عمر کو روکیں. آج کے بعد مسلمان علی الاعلان کعبے کے اندر آ کے نماز پڑھیں گے. علی حضرت قیاس پھر ہجرت کر کے مدینے شریف آئے. اب غزوہ احد میں امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ آپ کو رب نے اتنی جرأت عطا کی تھی، اتنی مہارت عطا کی تھی، اتنے شاہ سوار تھے
کہ آپ جب جنگ کرتے تھے نا تو ایک تلوار سے نہیں 2 تلواریں ہوتی. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار کے چچا ہیں، سرکار کے چچا ہیں. سید الشہداء امیر حمزہ کے ہاتھ میں 2 تلواریں ہوتی تھی، اور غزوہ بدر کے اندر جس کافر کو سب سے پہلے واصل جہنم کیا تھا اس کو کرنے والے واصل جہنم بھی امیر حمزہ. 2 ہاتھوں سے تلوار چلاتے، اور یہ تلوار ایسے نہیں کہ جیسے ہم چھری یا یہ آج کل جو تلواریں بنی ہوتی ہیں، اور تلوار کو اٹھانا بھی بڑا کام تھا اور اس کو چلانا بھی بڑا کام تھا. امیر حمزہ ایک تلوار سے نہیں 2 تلواروں سے وار کرتے تھے. آپ کے سامنے آ کے آپ نے مقابلے میں نہ جیتا، لیکن یہ وحشی بن حرب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ نیزے کا بڑا ماہر تھا. چونکہ اس سے پہلے جب غزوہ بدر کے اندر وہ ہندا کے باپ کو میرے حمزہ نے واصل جہنم کیا تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ میرے حمزہ کو شہید کرواؤں گی اور ان کا کلیجہ چباؤں گی. ادھر وہ وحشی بن حرب سے اس نے وہ معاوضہ طے کیا. یہ وہ ایک تاغ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے حمزہ کے سامنے جو اسد اللہ ہو اس کا کو مقابلہ کر سکتا ہے. اس نے تاغ کے نیزہ آپ کے ناف کے نیچے لگا اور آپ کی شہادت اسی وجہ سے ہو گئی. پھر میرے حمزہ کے ساتھ یہی سلوک نہیں کیا کہ آپ شہید ہو گئے تو بس بھائی بات ختم ہو گئی. نہیں، میرے حمزہ جب شہید ہوئے نا تو میرے کریم آقا علیہ السلام جب قریب گئے تو میرے حمزہ کے کان بھی کاٹ لیے گئے، آپ کی ناک کو بھی کاٹ لیا گیا، آپ کے یعنی ہونٹوں کو کاٹ دیا گیا، آپ کے چہرے کو مسح کر دیا گیا، آپ کے کلیجے کو چیرا گیا، آپ کے سینے کو چیر کے کلیجہ نکال کے وہ ہندا نے چبانا چاہا. یہاں تک کہ جب سرکار میرے حمزہ کے لاشے پر تشریف لے گئے تو سرکار کی اس کیفیت کو جو حضرت میرے حمزہ کی شہادت دیکھی، آپ تصور کو کرے گا. ہمارے پاس تو یہ قریبوں پہ بیٹھ کے اے سی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی جاتی. صحابہ تمہاری عظمت کو قربان جاؤ، جسم بھی کٹ چکا ہے، ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے ہیں، پاؤں بھی کاٹ دیے گئے ہیں، آنکھیں بھی نکال دی گئی ہیں، اور جناب جگر کٹ بھی چبا دیا گیا ہے. سرکار صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کو اس سے پہلے اتنا روتا نہیں دیکھا جتنا میرے حمزہ کے لاشے کو دیکھ کے سرکار کی آنکھوں سے چمچم بارش نازل ہو گئی. اور میں سرکار بڑی ایک ہچکیاں سرکار کی بن گئی. اور اب کیفیت کیا تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر وہ صحابی رسول ہیں کہ جو ایک دن لباس پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے. آج احد کے میدان میں شہید ہوتے ہیں تو جسم پر صرف ایک ہی چادر ہے، کفن پہنانے کے لیے بھی پورا لباس نہیں ہے. اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. اس کیفیت کے اندر ایک ہی چادر کے اندر امیر حمزہ کو اور ایک قبر کے اندر دونوں صحابہ کو دفن کیا جاتا تھا. اے احد کے شہداء ہمیں پکار رہے ہیں، ارے ہم نے تو کربلا کے میدان میں، ہم نے تو بدر کے میدان میں، ہم نے احد کے میدان میں، ہم نے غزوہ تبوک میں ہر موقع پر مصطفیٰ کی ذات پر اپنا جان مان سب کچھ قربان کر دیا. اور مسلمانوں تم کیسے عاشق ہو، تم سے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، تم سے قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. اب سید الشہداء امیر حمزہ کی اس کیفیت کو دیکھ کے سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ابھی سرکار علیہ السلام اس کیفیت میں تھے، اپنے چچا جان کی شہادت کو دیکھ کے بڑے آپ پریشان ہوئے. تو نبی کریم علیہ السلام ابھی ادھر ہی تشریف فرما تھے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کے چچا امیر حمزہ شہید ہو گئے ہیں احد کے میدان میں، ان کو جا کے اعلان کرو. فرمایا اے محمد، اے میرے پیارے، اللہ نے عرش کے ساتھ آسمان کے اوپر عرش پر رکھ دیا ہے. امیر حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول ہے، اللہ کا بھی شعر ہے، مصطفیٰ کا بھی شعر ہے. سبحان اللہ. میرے حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات جب جنت کو سیر کی نا تو میں نے ایک تخت کو دیکھا کہ سید الشہداء امیر حمزہ اس تخت پر جمع فرما. یہ سید الشہداء امیر حمزہ رضوان اللہ تعالی اجمعین. واقعہ تو بڑا طویل ہے لیکن غزوہ احد کے اندر ہمیں پتہ کیا چلا میرے بھائی، وہ صحابہ وہ ایسے نہیں کہ کلمہ پڑھ گیا تو ہمارے تک دین ایسے پہنچ گیا. ان صحابہ کی قربانییں اور جسم کے ٹکڑے کروائے. سید الشہداء امیر حمزہ سرکار کے خاندان پاک کو دیکھا جائے
انہوں نے اپنی جان کا کیا کربلا کے میدان میں دیکھ رہے ہیں، سرکار کے چچا بھی شہید ہو رہے، حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا، سرکار کے جانثار صحابہ حضرت فاروق اعظم کو بھی، عثمان غنی کو بھی، سیدنا ابو بکر صدیق کے علاوہ تینوں خلفاء کو، سیدنا عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، اور سرکار کے نواسوں کو، سرکار کے چچا کو کتنی شہادتیں ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو جتنا کسی کا اللہ کا اور اس کے پیارے محبوب کا قریب ہوتا ہے، اس پر امتحان ہی اس قدر ہی آتے ہیں۔ ہمیں کو کہا جائے نا 2.5% زکوٰۃ دے دو، ہمیں کو کہا جائے نا پیداوار کا 20واں حصہ یا 10واں حصہ عشر دے دو، تو ہم 100 مہینے بہانے کرتے ہیں۔ صحابہ یہ نہیں سوچتے تھے، مال تو کیا، جان کے نذرانے پیش کر دی۔ حضرت زید صحابی رسول تھے، آخری وقت تھا، جنگ روح نکل رہی تھی، اور ان کے جب آخری وقت کو ان کو پوچھا گیا زید تیری کو آرزو کیا ہے، کیا چاہتا ہے آج آخری وقت میں، کہ حضرت زید کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کے قدموں پہ سر رکھ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں، میں دم نکلتا رہے، جان نکلتی رہے، دیدار ہوتا رہے، اور میری تمنا یہ ہے دنیا سے اگر میں آخری وقت میں حضور کے قدموں میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ مصطفیٰ کے قدموں میں قربان کر دوں تو میں سمجھ رہا ہوں وہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو سید الشہداء امیر حمزہ کی قربانی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو راہ خدا میں جتنا تکلیف دیا گیا ہے نا، قیامت کے روز اللہ اس قدر اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ میرے قریب آقا علیہ السلام فرمایا حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی، ایک جنگ کے اندر ان کے بازو کاٹ دیے گئے، ان کے بازو کٹ گئے، کس لیے؟ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اس دین کی سربلندی کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، مصطفیٰ کی ناموس کے لیے۔ لیکن رب نے انعام کیا عطا فرمایا؟ فرمایا کہ فرشتے سیر کرتے ہیں نا جنت میں، فرمایا رب نے حضرت جعفر طیار کو 2 بازو عطا پر عطا کیے ہیں، فرمایا جہاں فرشتے سیر کرتے ہیں جنت میں، اللہ نے حضرت جعفر طیار کو 2 بازو پر عطا کر دیے ہیں، فرمایا وہ بھی فرشتوں کے ساتھ کبھی جنت میں اس طرف جاتے ہیں، کبھی جنت میں اس طرف جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے امام اہل سنت نے کیا بات کہی ہے؟ آپ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ یہ نعرہ لانا نہیں ہوتا ہے، لیکن نعرہ سارے ڈالیں گے نا، لیکن جان دینا، سب میں تیر چل رہے ہوں، بیٹے جا رہے ہوں، بندے کی جان نکل رہی ہو، خون کے فوارے اٹھ رہے ہوں، بازو کٹ رہے ہوں، غزوہ بدر کا بھی آپ نے واقعہ سنا اور غزوہ احد کے اندر بھی آپ نے سنا، تو میرے کریم آقا کے خود دندان مبارک شہید ہو گئے، سرکار کے چہرے مبارک پر وہ جو زخم لگے، آپ کے سر مبارک کے زخم لگے، اس دین متین کے لیے وہ مقدس خون کہ حضور اشارہ کرتے تو فرشتے پہاڑ اٹھا کے کفار مکہ پر رکھ دیتے، لیکن سرکار نے فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایسی ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والی ہے۔ والا حضرت کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، اور 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، اور میں حضور کی بارگاہ میں 2 جہاں بھی قربان کرتے ہیں تو پھر بھی جی نہیں بھرتا، کروں کیا کروں جہاں نہیں، فرمایا حضور کی ذات پر سب کچھ بھی بات دیا جائے، قسم بخدا یہ باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن جراح جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ہر امت کا ایک، اور فرمایا میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ہمیں صحابہ کے نام ہی نہیں آتے، ہمیں فلم سٹاروں کے نام ہے، ہمیں ٹک ٹاکروں کے نام یاد ہے، ہمیں جناب گوئیوں کے نام یاد ہے، ہمیں جناب کنجروں کے نام یاد ہے، صحابہ کے نام عشرہ مبشرہ کے کون ہے صحابہ، ہمیں کسی کا نام یاد نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے جان نثار صحابہ، نبی کریم علیہ السلام کے قربان ہونے والے صحابہ کرام، ابو عبیدہ بن جراح وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر، آپ اندازہ کریں یہ چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا پہلے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا باپ آیا کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ نہیں دیکھا یہ میری برادری ہے، میرا باپ ہے، میرا بھائی ہے، اس کا سر کاٹا باپ کا، کس کا سر کاٹا؟ ابھی تصور کریں کہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حضور کا دیدار کیا تھا، باپ کا سر کاٹا اور کان سے پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے،
عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہے دشمن خدا میرا باپ، میں نے اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا اس لیے کہ کی محمد سے وفا تم نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ دو جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلم تیرے ہیں، اور نماز اچھی، حج اچھا، زکات اچھی، لیکن جب تک نہ تو کٹ کرے خواجہ بطحا کی عزت پہ کامل تیرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اگر تو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے تو پھر مرضی سے لین دین کرے تو تیری محبت رسول تو نہیں ہے نا۔ اگر تو کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے، صحابہ کو باپوں کے ساتھ کاٹ کے رکھ دیے اور تو مرضیوں کی بریانیاں کھائے، تو صحابہ کے گستاخوں کی گود میں بیٹھے، تو اولیاء کے گستاخوں کی گود میں جا کے بیٹھے، تو تیری محبت نہیں، کامل ایمان نہیں۔ کامل ایمان تب ہوگا جب سب کچھ اللہ کے محبوب کی ذات پر قربان کریں گے۔ ہماری محبت بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، ہماری دشمنی حضور کے لیے ہے۔ جب یہ معیار زندگی ہوگا تو پھر دنیا سے اگر عمل تھوڑے بھی لے کے گئے تو قبر میں کہیں گے سرکار چھوڑ دو یہ غیرت مند میرا مسلمان ہے۔ اللہ ہمیں غیرت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کے اوپر اگر تکلیف آئے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اسلام کے لیے جانے آگے بڑھ کر قربان کرنی چاہیے۔ تو سرکار کے گستاخ بے ادب جو دین کے جو گستاخ ہیں، مرضیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، مرضیوں سے کوئی کاروبار نہیں، بولو سارے مرضیوں سے کوئی کاروبار نہیں۔ میں نام نہیں لیتا، دائیں بائیں آگے پیچھے کسی کی برادری ہوگی، کسی کی رشتہ داری ہوگی، کسی کا جناب کو کاروباری بزنس معاملہ ہوگا، میرے بھائی مر جانا ہے قبر میں کسی نے کام نہیں آنا، مصطفیٰ نے قبر میں آنا ہے۔ تیرے باپ کو گالی دے تو تو ساری عمر اس کو منہ نہیں لگاتا، تو جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ مرضی ہو اس کی دکان سے تجھے کام لینا، چاول لے کے کھانا جائز ہوگا؟ جو صحابہ کا بے ادب ہو اس کی بریانی کھانا جائز ہوگا؟ جو اولیاء کا بے ادب ہو اس کے صحبت میں بیٹھنا سلام کرنا اس کے ساتھ یہ محبت کی رحمت ہوگی؟ نہیں، محبت کی رحمت یہ ہے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دنیا سے جائے تو کم از کم عمل چاہے تھوڑے ہیں لیکن غیرت مند، جرت مند اور حضور کی نموز کے پہلا دار بن کے جائیں۔ اب کوئی بات نہیں نمازیں تھوڑی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دیں، لیکن اگر عمل تھوڑا بھی ہوا نا اور محبوب کی محبت دل کے اندر ہوئی تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور اگر سارے کعبے میں جا کے ساتھ ہاتھ کر آئے کہ گستاخان رسول سے تیری دوستیاں بھی ہوں، تو گستاخان صحابہ سے تیری محبتیں بھی ہوں، تیری یاری کی پینگیں بھی ہوں، تو پھر تیرے نماز روزے حج نہیں دیکھے جائیں گے، محبت مصطفیٰ کو دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ سید الشہداء میر حمزہ کی شہادت کا صدقہ ہم سب کو دین کے لیے قربانی دینے، دین سیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، جنہوں نے سنت ادا کرنی ہے۔